بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عم کس چیز کے بارے میں، عن ای شیء یعنی کس چیز کے بارے میں، عن ای شیء نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عم کے لغوی معنی بیان فرمائے، عم کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ یتساءلون یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ یسأل بعض قریش بعضا یعنی بعض قریش کے لوگ بعض سے یعنی قریش کے لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یتساءلون اس کے فاعل اور مفعول کی تعیین کر دی، فاعل و مفعول کی تعیین کر دی، کیونکہ یتساءلون باب مفاعلہ سے ہے اور مفاعلہ کی اکثری خصوصیت جو ہے، لازمی خصوصیت تو نہیں ہے لیکن اکثری خصوصیت ہے صدور الفعل من الجانبین، اس لیے یتساءلون میں فاعل جب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو ایک فاعل اور ایک مفعول ہوتا ہے، تو فاعل اور مفعول کی تعیین کر دی۔ عن النبأ العظیم اس بڑی خبر کے بارے میں، بیان لذلک الشیء والاستفہام لتفخیمہ، یہ نکال کر یہ بیان لذلک الشیء والاستفہام لتفخیمہ، وہ جو جس شے کے بارے میں سوال کر رہے تھے یہ اس کا بیان ہے، عن النبأ العظیم۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحقیق نحوی کو بیان فرمایا ہے کہ اس جس چیز کے بارے میں سوال ہو رہا تھا یہ اس کا بیان ہے، اور استفہام جو ہے وہ اس کے عظمت کی وجہ سے، وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن المشتمل علی البعث وغیرہ، وہ کیا ہے نبأ عظیم؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے قرآن، اور جس چیز پر یہ قرآن مشتمل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نبأ عظیم کی تفصیل بیان فرمائی، اس کی تفصیل کو بیان فرمایا نبأ عظیم۔ الذی ہم فیہ مختلفون جس چیز کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، فالمؤمنون یثبتونہ والکافرون ینکرونہ، مومنین اس کو ثابت مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور کافر اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نکال کر تصویر اختلاف کو بیان فرمایا، اختلاف کی صورت کو، تصویر کو بیان فرمایا۔ کلا ہرگز نہیں، ردع نکال کر کلا کئی معنی کے لیے آتا ہے، یہاں ایک معنی کی تعیین کر دی، یعنی تعیین احد المعانی۔ سیعلمون عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، ما یحل بہم علی انکارہم لہو کیا جان لیں گے، وہ چیز جو ان کے انکار کی وجہ سے ان پر آئے گی، واقع ہوگی۔ یہ مفعول مقدر کو بیان فرمایا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول مقدر کو بیان فرمایا۔ ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، تاکید نکال کر تحقیق نحوی کو بیان فرمایا۔ وجیء فیہ بثم للایذان بان الوعید الثانی اشد من الاول، فرمایا کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے، یہ اعلان دوسری مرتبہ جو لائے ثم کے ذریعے سے لائے، وجیء فیہ بثم للایذان یہ جو اعلان کیا ہے یہ ثم کے ذریعے سے لائے دوسری آیت میں۔ کیوں لائے؟ فرماتے اس لیے کہ بأن الوعید الثانی اشد من الاول کہ دوسری وعید جو ہے ثم کلا سیعلمون میں جو وعید بیان فرمائی ہے وہ پہلی وعید کلا سیعلمون سے زیادہ شدید اور اشد ہے۔ یہ اس کی غرض ہے بیان بلاغت، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بلاغت کو بیان فرمایا۔ ثم اومأ تعالی الی القدرۃ علی البعث فقال پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی طرف اشارہ فرمایا، اور یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر اپنے قدرت کی طرف اشارہ فرمایا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فقال، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ربط کو بیان فرمایا، اس کی غرض ہے بیان ربط۔ الم نجعل الارض مہادا کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا،
کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، کل مہدی فراشن، فراشن نکال کر مہادن کے لغوی معنی بیان فرمائے، فراشن نکال کر مہادن کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ کل مہدی جیسا بچے کا بچھونا ہوتا ہے، تو بچھونے کی طرح بچے کا جھولا ہوتا ہے، اس بچھونے جھولے کی طرح کل مہدی، کل مہدی نکال کر فراشن زمین کو مہادن کہنے کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی، فراشن کو مہادن کہنے کی وجہ تسمیہ بیان فرمائے، کل مہدی نکال کر کہ بالکل ایسا بنایا جس طرح بچے کا جھولا گہوارہ ہوتا ہے بچے کا، بالکل اسی طرح ہم نے بنایا۔ تو وجہ تسمیہ فراشن کہنے کی وجہ، فراشن کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی، یعنی فراشن کو مہادن کہنے کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی۔ زمین کو فراشن کیوں فرمایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، تثبت بها الارض کما تثبت الخیام بالاوتاد، کہ اس کے ذریعے سے زمین کو مضبوط کیا، گاڑ دیا میخوں کے ذریعے سے، کہ یعنی پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرا دیا، جس طرح خیموں کو میخوں کے ذریعے سے ٹھہرایا جاتا ہے، قائم کیا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، اڑنے سے روکا جاتا ہے۔ یہ استعارے کو بیان فرمایا۔ والجبال اوتادا میں استعارہ ہے کہ خیموں سے مجاز لیا گیا ہے، اس لیے استعارے کو بیان فرمایا۔ والاستفہام للتقریر، فرمایا کہ یہاں جو استفہام ہے الم نجعل الارض، یہ استفہام انکاری نہیں ہے بلکہ استفہام تقریری ہے، یہ نکال کر استفہام کی تعیین کر دی، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے استفہام کی تعیین کر دی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، ذُكُورًا وَأُنَاثًا، یعنی ذکور اور اناث، مذکر اور مؤنث، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی معنی بیان فرمایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا، تمہاری نیند کو، تمہاری نیند، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے سکون اور راحت کا باعث بنایا۔ راحتن، راحتن نکال کر سباتن کے لازمی معنی کو بیان فرمایا، کیونکہ سکون کے لیے راحت لازمی ہے۔ لِأَبْدَانِكُمْ، لِأَبْدَانِكُمْ نکال کر متعلق کو بیان فرمایا کہ سبات، سکون، راحت جو بنایا تمہارے بدنوں کی راحت۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، ساترن بسوادہ، یعنی اپنی سواد، سیاہی کی وجہ سے، اندھیری کی وجہ سے چھپانے والی بنایا، یہ استعارہ ہے، یہ بھی استعارے کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ رات کو لباس اس لیے کہا کہ جس طرح لباس سے انسان کا بدن چھپ جاتا ہے، اسی طرح رات کے اندھیرے کی وجہ سے بھی سب کچھ چھپ جاتا ہے، تو یہ مجازن رات کو لباس کہا، اس لیے استعارے کو بیان فرمایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا سبب بنایا، وَقْتًا لِلْمَعَایِشِ، وَقْتًا لِلْمَعَایِشِ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ وَقْتًا لِلْمَعَایِشِ، کہ یہاں پر معاش سے پہلے مضاف محذوف ہے، تو اس کی غرض مجاز مرسل مضاف محذوف کا بیان۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر سبعًا، سات بنائے، سبع سماوات، سبع سماوات نکال کر سبعًا کے مصداق کو بیان فرمایا، سبعًا کے مصداق کو بیان فرما دیا، یعنی سات آسمان، شدادن مضبوط، جمع شدیدتن، جمع شدیدتن نکال کر تحقیق لغوی بیان فرمائی شدادن کی، ای قویتن محکمتن لا یؤثر فیہا مرور الزمان، یعنی طاقتور اور پکے مضبوط کہ زمانوں کا مرور گزرنا اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں کرتا، یہ نکال کر حاصل معنی کو بیان فرمایا، شدادن کے حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا، اور ہم نے چراغ بنایا، منیرن یعنی روشن چراغ بنایا، دہکتا ہوا یعنی روشن، منیرن نکال کر سراجن کے یعنی چراغ روشن ہوتا ہے،
منیرن نکال کر سراجن کے لغوی معنی بیان فرمائے، اور ہم نے چراغ بنایا، وہاجن دہکتا ہوا، وقادن وقادن یعنی جو دہک گیا ہو، بھڑک گیا ہو، یہ نکال کر وقادن نکال کر وہاجن کے لغوی معنی بیان فرمائے، یعنی الشمس یعنی سورج، یہ نکال کر یعنی الشمس نکال کر سراج وہاجن کے مصداق کو بیان فرمایا، سراج وہاجن کے مصداق کو بیان فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ اور ہم نے نازل کیا معصرات بادلوں سے، السحابات التي حان لها ان تمطر، معصرات سے مراد کیا ہے؟ معصرہ ویسے تو نچوڑے جانے والی چیز کو کہتے ہیں معصر، تو جس یا ایسی اس چیز کو معصر کہتے ہیں کہ جس سے کچھ بہنے کے قریب ہو، تو السحابات التي حان لها ان تمطر یہ مراد معنی بیان فرمایا معصرات کے، کہ یعنی وہ بادل جو برسنے کو تیار ہوں، یعنی بھرے ہوئے ہوں پانی سے اور برسنے کو بس تیار ہوں، تو یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے معصرات کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ اس کو معصرات کیوں فرمایا ان بادلوں کو؟ اس کی تشبیہ کی وجہ، تشبیہ اور وجہ تسمیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کالمعصر الجاریۃ التی دنت من الحیض، اس بچی کی طرح جو حیض کے قریب ہو، اس بچی کی طرح جو حیض کے قریب ہو، یعنی حیض کا زمانہ قریب ہوتا ہے، جو قریب البلوغ ہو، تو کبھی بھی یعنی اس کا حیض آ سکتا ہے، اس لیے اس کو معصر کہتے ہیں، معصر الجاریہ یا کل المعصر کہتے ہیں اس کو، کہ کبھی بھی اس کو حیض آ جائے قریب ہو، تو اس سے تشبیہ دی کہ یہ بادل بھی کبھی بھی برس جائے، پانی بھرے بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کالمعصر الجاریۃ التی دنت من الحیض نکال کر وجہ تشبیہ کو، بادلوں کو معصر سے تشبیہ کو بیان کیا، اور وجہ تسمیہ کو بیان فرمایا۔ ماء ثجاجا کہ وہاں سے پانی برسایا، بہتا ہوا پانی، بہتا ہوا پانی برسایا، صباباً صباباً کا معنی بہنا، بہتا ہوا، بہنے والا، یہ نکال کر لغوی معنی بیان فرمایا سجاجن کے، لنخرج به حبا تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے سے نباتات، حبا کالحنطۃ یعنی دانہ نکالے، کالحنطۃ جیسا گندم وغیرہ، یہ جزی کو بیان فرمایا، کالحنطۃ کہہ کر جزی کو بیان فرمایا، یعنی گندم، جو وغیرہ جتنے بھی دانے ہوتے ہیں، وَنَبَاتًا اور نباتات اگائیں، کتینی جیسا کہ تین، یہ بھی نکال کر جزی کو بیان فرمایا، نباتن کے بعد کتینی یعنی جیسے بھوسا وغیرہ، تین بھوسے کو کہتے ہیں، یہ نکال کر جزی کو بیان فرمایا۔ وَجَنَّاتٍ اور باغات، بساتین، بساتین نکال کر جناتن کے لغوی معنی بیان فرمایا، الفافن ایک دوسرے پر لپٹے ہوئے، یعنی ملتفتتن یعنی لپٹے ہوئے، جمع لفیفن یہ لفیف کی جمع ہے، یہ نکال کر تحقیق لغوی کو بیان فرمایا، تحقیق الفافن کی لغوی تحقیق کو بیان فرمایا۔ کشریف و اشراف جیسا کہ شریف اور اشراف آتا ہے، اسی طرح لفیف اور کشریف و اشراف نکال کر نظیر کو بیان فرمایا، الفافن کہنے کی نظیر کو بیان فرمایا، تحقیق لغوی جو بیان فرمائے اس کی نظیر بیان فرمائی۔ ان یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن، بین الخلائق مخلوق کے درمیان، مخلوق کے درمیان، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما بہ الفصل کو بیان فرمایا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما بہ الفصل کو بیان فرمایا کہ کس کے درمیان فیصلہ، یا ما بین الفصل کو کن کے درمیان فیصلہ، فیصلے کا دن، کان میقاتا وہ مقرر ہے، وقتاً للثواب والعقاب، وقتاً للثواب والعقاب نکال کر ظرف زمان کو بیان فرمایا کہ میقاتاً یہ ظرف زمان ہے۔ یوم ینفخ فی الصور اور جس دن صور میں پھونکا جائے گا، القرنی، القرن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے بتایا کہ الصور پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا، یعنی سینگ میں پھونکا جائے گا، بدل من یوم الفصل او بیان لہ، یہ یوم الفصل سے، یوم ینفخ فی الصور یوم الفصل کا سے بدل واقع ہو رہا ہے، یہ اس کا بیان ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا،
والنافخ اسرافیل، اور پھونکنے والے جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ نکال کر ینفخ کے فاعل کی تعیین کر دی۔ فتأتون، تو تم لوگ آؤ گے، من قبورکم، من قبورکم اپنی قبروں سے آؤ گے۔ یہ اتیان کی ابتدا کو بیان فرمایا، اتیان کی ابتدا کو بیان فرمایا کہ کہاں سے آؤ گے؟ اپنی قبروں سے، الی الموقف، جہاں تمہیں آ کر کھڑا ہونا ہے، رکنا ہے، وہاں تک آؤ گے۔ یہ اتیان کی انتہا کو بیان فرمایا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اتیان کی انتہا کو بیان فرمایا۔ افواجن، فوج در فوج، جماعت در جماعت، جماعات مختلف، یعنی مختلف جماعتوں کی شکل میں آؤ گے، یہ لغوی معنی بیان فرمایا افواجن کے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کھولا جائے گا، بالتشدید والتخفیف، وفتحت السماء، اور آسمان کھولا جائے گا، بالتشدید والتخفیف، دونوں طرح پڑھا گیا ہے، وفتحت السماء تشدید کے ساتھ بھی اور تخفیف کے ساتھ، وفتحت السماء، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور قرات کو بیان فرمایا، اس کی غرض ہے تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ۔ شققت، شققت نکال کر فتحت، فتحت کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ لنزول الملائکۃ، لنزول الملائکۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فتحت السماء کے یہ علت کو بیان فرمایا۔ لنزول الملائکۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فتحت السماء کی علت کو بیان فرمایا۔ فکانت ابوابا، تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، یعنی ذات ابواب، ذات ابواب نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وسیرت الجبال، اور آسمان اور پہاڑ چلائے جائیں گے، ذہب بها عن اماکنها، کہ انہیں ان کی جگہوں سے اٹھا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، لے جایا جائے گا، یہ نکال کر سیرت الجبال کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ فکانت سرابا، تو وہ بھوسے کی طرح ہوں گے، ہباء یعنی دھول کی طرح ہو رہے ہوں گے، ہباء نکال کر مراد معنی بیان فرمائے سرابن کے۔ ای مثلہ فی خفت سیرہا، یعنی بھوسے کی یا دھول کی مثل ہو رہے ہوں گے اپنے اس ہلکے پن میں، یعنی چل رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، اتنا ہلکا پن ان کے اندر ہو رہا ہوگا۔ تو یہ نکال کر استعارے کو بیان فرمایا سرابن کہنے کی، کہ مجازن سرابن اس کے ارشاد فرمایا کہ دھول، اصل میں وہ دھول نہیں ہوں گے پہاڑ ہی، لیکن اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے ان کا بوجھ سب ختم ہو گیا ہوگا، ویسے چل رہے ہوں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تاک لگا کر بیٹھی ہے، راصدتن یعنی مرصادن، راصدتن نکال کر بتا دیا کہ یا تو یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے کہ تاک لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، او مرصدتن یا اس کے ذریعے سے تاک لگائی ہوئی ہے، یہ نکال کر بتا دیا کہ مرصادن ظرف کے معنی میں ہے۔ للطاغین، سرکشوں کے لیے، الکافرین، الکافرین نکال کر بتا دیا کہ الطاغین پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے۔ فلا یتجاوزونہا، ان کی تاک لگا کر بیٹھی ہے، وہ اس سے بھاگ ہی نہیں سکتے، چھوٹ ہی نہیں سکتے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ مآبن، لوٹنے کی جگہ ہے، مرجعن لہم یعنی ان کفار کے لوٹنے کی جگہ جہنم ہے، یہ نکال کر مآبن کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ فیدخلونہا، تو لہذا وہ اس کے اندر داخل ہوں گے، یہ نکال کر لازمی معنی کو بیان فرما دیا کہ جب ان کی جگہ ہی لوٹنے کی وہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس میں لازمی طور پر داخل ہوں گے، تو یہ لازمی معنی کو بیان فرمایا۔ لابتین، وہ اس کے اندر رہیں گے، حال مقدرۃ، اس میں رہنے والے ہیں، حال مقدرۃ ای مقدرن لبثہم، یہ حال ہے اور حال مقدرہ ہے، یعنی ان کا ٹھہرنا اس میں مقدر ہے، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ فیہا، اس کے اندر، احقابا، کئی حقب یعنی دہورا لا نہایت لہا، یعنی کئی زمانے اس کے اندر ٹھہریں گے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی معنی بیان فرما دیے۔ دہورا لا نہایت لہا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے احقابا کے لغوی معنی، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکال کر
احقابن کے لغوی معنی بیان فرما دیے۔ دہوراً لا نہایت لہا، دہوراً لا نہایت لہا کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے احقابن کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ جمع حقب بضم اولی، فرمایا کہ یہ حقب کی جمع ہے بضم اولی، یعنی حا کے ضمہ کے ساتھ حقب، یہ نکال کر تحقیق لغوی بیان فرمائے احقابن کی۔ لا یذوقون فیہا بردن، وہ اس کے اندر کوئی ٹھنڈک نہیں چکھیں گے، نومن، نومن نکال کر بردن کے مراد معنی بیان فرمائے، یعنی کوئی نیند ان کو سونے کا موقع نہیں ملے گا، ولا شرابن، اور شرابن نکال کر یعنی کوئی پینے کی چیز ان کو نہیں ملے گی، ما یشرب تلذذن، نومن اس کا مطلب ہے کہ نومن سے مراد یہاں پر وہ چیز ہے کہ جو ضرورت پوری کر سکے، اور شرابن سے مراد جو بطور لذت کے پی جائے۔ مصدر بمعنی اسم مفعول، یہ مصدر ہے جو کہ اسم مفعول کے، شرابن مصدر ہے لیکن اسم مفعول کے معنی میں ہے، یہ بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما یشرب تلذذا نکال کر۔ الا مگر، لیکن نکال کے بتا دے کہ یہ الا جو ہے استثناء منقطع ہے، متصل نہیں۔ حمیمن مگر گرم پانی، ماء حارا غایت الحرارت، انتہائی درجے کا گرم پانی، انتہائی درجے کا گرم پانی، ماء حارا غایت الحرارت نکال کر حمیمن کے مراد معنی بیان فرمائے، حمیمن کے مراد معنی بیان فرمائے، ماء حارا غایت الحرارت، گرم پانی یعنی انتہائی درجے کا گرم پانی، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حمیمن کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ غساقا، اور پیپ، خون پیپ، بالتخفیف غساقا غساقا دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یہ تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، یعنی مشہور قراءت کو بیان فرمایا۔ ما یسیل عن صدید اہل النار فانہم یذوقونہ، جو اہل جہنم سے کے پیپ وغیرہ سے جو بہہ رہا ہوگا وہ کھلایا جائے، وہ ان کو پلایا جائے گا، یہ معنی بیان فرمائے غساقن کے۔ جوزوا بذالک، اس کے ذریعے سے انہیں جزا دی جائے گی، جزاءً وفاقہ، یہ اس کے ذریعے سے انہیں جزا دی ہے، یہ نکال کر آگے جزاء وفاقہ کے عامل، جزاءً کے عامل کو بیان فرمایا، جزاء وفاقہ، ان کی یہ پوری ان کے عمل کے موافق جزا ہوگی، موافقا لعملہم، یعنی ان کے اعمال کے موافق یہ جزا ہوگی، یہ نکال کر بتا دیا کہ یہ صفت جو ہے اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ فلا ذنب اعظم من الکفر ولا عذاب اعظم من النار، فلا ذنب اعظم من الکفر ولا عذاب اعظم من النار، یہ تکمیل کو بیان فرمایا۔ انہم کانوا لا یرجون، بے شک وہ لوگ امید نہیں رکھتے تھے، یخافون نکال کر یرجون کے لغوی معنی بیان فرمائے، حساباً حساب کے خوف نہیں رکھتے تھے، لانکارہم البعث، ان کے بعثت کا انکار کرنے کی وجہ سے، یہ نکال کر عدم خوف کی علت کو بیان فرمایا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، القرآن نکال کر بتا دیا کہ آیاتنا پر کی جو اضافت ہے یہ عہد خارجی کی ہے۔ کذاباً جھٹلایا، بھرپور جھٹلایا، تکذیباً نکال کر بتا دیا کذاباً مصدر ہے، تکذیباً نکال کر بتا دیا کذاباً یہ مصدر ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، من الاعمال، اعمال میں سے نکال کر تکمیل کو بیان فرمایا۔ احصیناہ، کہ ہم نے اسے محفوظ کیا، ضبطناہ یعنی محفوظ کیا، یہ لغوی معنی بیان فرمایا احصیناہ کے، کتاباً لکھ کر، یعنی کتباً فی اللوح المحفوظ، میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لکھ کر محفوظ ہے، یہ مراد معنی بیان فرمائے کتاباً کے۔ لنجازی علی، تاکہ ہم اس پر ان کو بدلہ دیں، یہ علت کو بیان فرمایا۔ ومن ذلک تکذیب بالقرآن، اور اسی میں سے ان کے اعمال میں سے قرآن کریم کی تکذیب بھی ہے، یہ ربط کو بیان فرمایا۔ فذوقوا، تو تم چکھو، ای فیقال لهم، یعنی ان سے کہا جائے گا، یہ متعلق کو بیان فرمایا۔ فی الآخرۃ عند وقوع العذاب ذوقوا جزاءکم، آخرت میں جب عذاب واقع ہوگا کہ اپنا بدلہ، اپنی جزا چکھو،
یہ محل کو بیان فرمایا، وقت کو، محل کو بیان فرمایا۔ فلن نزیدکم الا عذاب، ہم زیادہ نہیں کریں گے تو مگر عذاب کو ہی، فوق عذابکم، عذاب پر عذاب کو۔ یہ مراد معنی بیان فرمایا فوق عذابکم نکال کر۔